کبھی ایسا ہوا کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہو، لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہوں، دعا مانگتے مانگتے آنکھیں تھک گئی ہوں اور دل یہ سوچنے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھو، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، کیونکہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ توکل کیا ہے؟ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں زندہ ہے۔ کسی کو رزق کی فکر، کسی کو مستقبل کی فکر، کسی کو بیماری کا خوف اور کسی کو لوگوں کے چھوڑ جانے کا ڈر۔ انسان تھک جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اسلام ہمیں ایک ایسی طاقت دیتا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، جو اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر توکل۔ توکل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے لیکن دل صرف اللہ پر رکھے۔ کھیت میں بیج کسان بوتا ہے لیکن اگاتا اللہ ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ماں باپ کوشش کرتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ یہی توکل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سوچو، جس بندے کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کیا فکر۔ حضرت ابراہیم کا توکل ذرا تصور کرو۔ آگ بھڑک رہی ہے، اتنی بڑی آگ کے پرندے بھی اوپر سے گزرنے سے ڈر رہے ہیں، لوگ جمع ہیں، ہر طرف شور ہے، اور اس آگ میں ڈالنے کے لیے لائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرا رب صرف اللہ ہے۔ جب انہیں آگ میں پھینکنے لگے تو فرشتے مدد کے لیے آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ تھا توکل۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہی آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے، اللہ کے حکم میں گلزار بن گئی۔ آج بھی اگر انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور سمندر۔ بنی اسرائیل خوف زدہ تھے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ چیخنے لگے، اب ہم پکڑے جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکال دے گا۔ یہ الفاظ صرف زبان کے نہیں تھے، یہ یقین تھا۔ پھر اللہ نے سمندر کو چیر دیا، سمندر راستہ بن گیا اور فرعون اپنی طاقت سمیت ڈوب گیا۔ انسان جب اللہ پر یقین کرتا ہے تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ آج کا انسان کیوں پریشان ہے؟ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، بڑا گھر ہے لیکن نیند نہیں، پیسہ ہے لیکن خوشی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اللہ پر بھروسہ کم کر دیا ہے۔ ہم ہر چیز سے امید لگاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں۔ نوکری چلی جائے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ باتیں کریں تو ہم بکھر جاتے ہیں، کوئی چھوڑ جائے تو ہم ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دل لوگوں سے جوڑ لیا، اللہ سے نہیں۔ حالانکہ دنیا کا ہر سہارا کمزور ہے، صرف اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ ماں اور بچے کی مثال۔ ایک چھوٹا بچہ رات کے اندھیرے میں ڈر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے۔ سوچو، اگر ایک ماں اپنے بچے کو اتنا سکون دے سکتی ہے تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کتنا سکون دے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرے۔ رزق کا خوف۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ رزق سے ڈراتا ہے۔ اگر نوکری گئی تو، اگر کاروبار بند ہو گیا تو، اگر مستقبل خراب ہو گیا تو، لیکن قرآن کہتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ انہوں نے بینک بیلنس نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی، پھر وہ سوچتا ہے شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی اللہ فوراً دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے۔
اور کبھی اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان ہر حال میں کہے یا اللہ مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے۔ ایک غریب آدمی کی کہانی سنیں۔ ایک شخص بہت غریب تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے تھے، بیوی پریشان تھی۔ وہ شخص رات کو مسجد گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے ہوئے بولا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تو سب کچھ رکھتا ہے۔ اسی رات کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص کھانا اور ضروری سامان لے کر کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو ایسے راستوں سے کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو نقصان سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ شاید وہ نوکری تمہارے لیے بہتر نہ تھی، شاید وہ رشتہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتا، شاید وہ کامیابی تمہیں غرور میں ڈال دیتی، لیکن ہم جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان کہے یا اللہ جو تو کرے گا بہتر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں تھے، دشمن بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی توکل تھا۔ غار کے باہر دشمن کھڑے تھے، لیکن اندر سکون تھا، کیونکہ جس دل میں اللہ ہو وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب کچھ نہ کرنا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام سکھاتا ہے پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی کوشش بھی ضروری ہے اور دعا بھی۔ محنت چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ سستی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اکیلا رہ جاتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، لوگ فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو جاتے ہیں تب اللہ اپنے بندے کو آواز سنتا ہے۔ وہ آنسو دیکھتا ہے جو کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ اللہ کی مدد اکثر آخری لمحوں میں آتی ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ کام اسباب نہیں اللہ نے کیا ہے۔ جب انسان ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر دل بے چین ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، استغفار کرو اور اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اللہ سے کہو یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا سہارا بن جا۔ یقین کرو دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پیسہ، گھر، گاڑیاں سب یہیں رہ جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس دن کامیاب وہ ہوگا جس نے دنیا سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کیا ہوگا۔ آخری نصیحت، اگر آج ہم پریشان ہو، اگر تمہارے حالات خراب ہیں، اگر تم ٹوٹ چکے ہو، تو صرف ایک کام کرو، سجدے میں جاؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ مجھے تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں۔ پھر دیکھنا تمہارا رب تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ یاد رکھو لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن اللہ وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔